افتخار صاحب، رجب طیب اردوغان نے یہ کہا ہے کہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ اقدام اٹھایا تو اس کو آپ قطعی طور پر یہ مت سمجھیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو جو لوگ اسے فریڈم آف ایکسپریشن میں کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ افسوسناک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جذبات اس کے بارے میں کیا ہے. مجھے ابھی آپ نے حکم دیا کہ میں یہ کام کروں تو میں نے یہ کام کر دیا. اینڈ آئی ول ریکویسٹ ایوری ون، یہ ذرا دوبارہ دکھا دیں. یہ میں دکھا رہا ہوں جی، اسکرین پر دکھا دیں. یہ اسکرین پہ دکھائیں گے. اسکرین پہ وہ نہیں دکھا رہے، میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو سمپل دکھائیں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں تو ابھی آپ نے یہ نے کہا کہ ایسا کرنا چاہیے، اینڈ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں تو بیٹھے بیٹھے یہ کر دوں. اور سب لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان میں جو لوگ ہیں کہ اب عملی طور پہ ہم ثابت کریں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. یہ بڑی اچھی گفتگو نوید نے کی اور پی جے نے کی، اور یہ پی جے خاص طور پہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم انجیل توریت کو جلاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ حرکت کی ہے. سوال ہے کہ عملی طور پہ ہمیں ابھی میں بڑا خوش ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے ایک ذمہ داری کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. مجھے نہیں یاد کہ اتنا رد عمل کبھی بھی آیا ہو کسی ایشو کو. اور آج جو جوائنٹ سٹنگ کے اندر جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی ہے، میں نے شہباز شریف کو اس طرح نہیں کبھی دیکھا. دیٹس گڈ، ویری گڈ. مطلب یہ کہ یہ دیکھنا، یہ ڈبیٹ بہت خوفناک ڈبیٹ ہے کہ آزادی کیا ہے، ایکسپریشن کی آزادی کی نوعیت کیا. خود بھی امریکہ میں ان پہ بات ہو رہی ہے، اور کئی کیسز میں نے اسٹڈی کر رہا ہوں. میں جب ان کو ڈیٹیل میری آئی تو میں آپ سے بات کروں گا. وہاں بھی ان کی ریاستوں میں اس معاملے پہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ آزادی کا تصور کیا ہے. صحیح، یہ بات اٹ از انڈر ڈسکشن ناؤ. اور یہ آزادی تو دیکھنا، یہ تو پھر اسلامی خوبی ہے نا، اربہ مسلمانوں کو اکسانا. اور اگر ہم پھر رد عمل کا اظہار کر دیں تو بڑا افسوسناک ہے کہ اگر ہم انجیل کو جلانا شروع کر دیں، آیات کو جلانا شروع کر دیں. افتخار، جسٹ فار دا ریکارڈ، یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے دنیا کے اندر. سر اس سے تو وہ ڈرے ہوئے نا. دیٹ از دی ون آف دا ریزن جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کچھ ملک تو اتنا ڈر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو یہ فرانس میں جو ہو رہا ہے، یہ جو ہنگامے ہوئے ہیں، اس لڑکے کو جو گولی ماری ہے اس کے رد عمل میں جو وہاں پہ ڈسپیوٹ جنم لے رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خوف ہے کہ مسلمان ول ٹیک اوور دی انٹائر فرانس ون ڈے. ہم ظالم نہیں ہیں اور نہ ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پہ بہت ظلم ہوا ہے اگر تاریخ میں دیکھیں. ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا احترام کریں، ہم آپ کا احترام کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، آپ مجبور کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے لیے نوجوان نسل کو جہاں کہیں بھی ہے، مسلمان نسل، اس کو پھر روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگا. میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، یہ ایک فیلنگ ہے، ریالٹی. اور ریالٹی وی مسٹ ایڈمٹ اٹ. اور یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے طور پہ جس کے پاس سنیں 5-6 کروڑ ہمارے پاس موبائل ہیں پاکستان میں، تو آپ یہ میسیج لیں، میسیج کو آگے بھیجیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ وی آر سیریس ٹوڈے. چاہوں گی افتخار صاحب آپ یہ بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ان کیسز میں میرا نام شامل کر دیا جاتا ہے تو میں اپنے لیے وکیل بھی نہیں کروں گا، میں اپنا کیس خود لڑوں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ آگے آئیں گے، گرفتاری دیں گے؟ وہ آگے گرفتاری تو نہیں دے گا نا. وہ سڑک پہ آگے یہ تو نہیں کہے گا میں گرفتاری اپنی پیش کر رہا ہوں. جو قانون ہے وہ فیصلہ کرے گا. جن لوگوں نے یہ پہلی بات ہے کہ یہ جو آپ نے فکرہ استعمال کیا کہ نامزد کرنے کی ہدایت، یہ اچھا طریقہ کار نہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. مطلب اگر کسی کے کہنے پہ نامزد کرنا ہے تو یہ مناسب نہیں. ریاست خود فیصلے کر سکتی ہے، اور ریاست کو ایسے فیصلے کر کے اس قسم کے بیانات نہیں جاری کرنے ہوتے. جو لوگ 9 مئی کے اندر انوالو کیے گئے ہزاروں تھے، ان میں سے کافی لوگ چھوٹ گئے اور اب کچھ سینکڑوں رہ گئے. انہوں نے جو کہا ان کے بیانوں کی بنیاد کے اوپر بالکل جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں اس میں جو شامل ہوتا ہے اس کو آپ شامل کرتے. یہ جو ہے نا کہ نامزد کرنے ہدایت، میں اس لفظ ہدایت کو مناسب نہیں سمجھتا، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پروسیکیوشن ہے وہ بہت کمزور ہے. اور ابھی تک جو آپ نے گرفتاریاں کی ہیں اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس آپ نے ریکارڈ کیے ہیں اور جن وقوعوں کے بارے میں کیے ہیں، آپ کو ان اسٹیٹمنٹس پہ اعتماد نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ آپ ایک فرد ہدایت، یہ ہدایت کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب. یہ اگر ہدایت کوئی ایک شخص کرتا ہے
تو میں ود آل رسپیکٹ ٹو دیٹ شخص ایسا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ ہی جو ہے بہت نیگیٹو ہے. آپ نے انٹروگیٹ کیا، انٹروگیشن میں بڑی کلیئر پوزیشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ایسا کرو، جس نے جو یہ کہتا ہے ان کے تمام کے بیانات کی بنیاد پر آپ جا سکتے ہیں کسی کو بھی شامل تفتیش کرنے کے لیے، کسی کو بھی، اینی باڈی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے لفظوں کا چناؤ ایسا کریں جو قابل قبول ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس لفظ کو ہی لوگ ایکسپلائٹ کرتے پھریں. باقی رہا، خود وہاں پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جی. اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں. اگرچہ اس کیس کو دوبارہ نہیں لیا جاتا 109 کی جو دفعہ ہے، تو اسٹیبلش ہو گئی ہے. جن لوگوں نے کہا انہوں نے کرنا. یہ ہدایت کا میری سوری نوید، میری سوری آل آف یو، مجھے برا لگا. ہدایت از ناٹ اے پراپر ورڈ. ایگریڈ. مطلب کوئی ایسا کرے تو یہ حقیقت بات، سچی بات کر رہے ہیں. سوری کس بات میں یار، یہ حقیقت نہیں، بیوقوفی ہے ود آل رسپیکٹ. ہاں تو بس ٹھیک مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے اینڈ دے ایڈمیٹڈ. اور اگر وہ ایڈمٹ نہ بھی کریں مسٹر جوید صاحب، ویڈیو ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں. ختم. اس کو ہم ضمنیہ کہتے ہیں. چاہوں گی افتخار صاحب آپ یہ بتائیں کہ عدالت نے فیصلے کے ساتھ جو ریمارکس دیے وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں. اس نے ایک بات ثابت کی ہے کہ ہمارا پروسیکیوشن کا نظام کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خواہ وہ کیس نواز شریف کے خلاف ہو، خواہ وہ کیس کسی اور کے خلاف ہو، ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ان کے کیسز کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو جن لوگوں کو اس میں ملوث کیا جاتا ہے ان کی ذہنی کوفت، ان کو نقصان. مثلا اس میں پراپرٹیاں بھی اٹیچ کی گئی ہیں، مطلب حد ہے، پراپرٹیز بھی اٹیچ کی گئی تھیں. اس میں ان کا ایک بھائی شامل ہے جو وفات پا چکا ہے، عباس، اس کا بھی نام شامل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کی جو نااہلیاں ہیں اور یہ بہت خوفناک وہ سامنے آ رہی ہیں ہمارے، اور یہ اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو نہیں ہونا چاہیے، اور بعض کا ان لوگوں کو نہیں ہوتا جن کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. میں نے اس کیس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کو ثابت کیا گیا کہ وہ ایک ایسا عمل کر چکا ہے بطور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کہ اس نے ایسی الاٹمنٹس کی ہیں جو انلیگل ہیں. آج عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب پروسیکیوشن کیس نہیں بنا پائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت سی باتیں صحافی کرتے رہتے ہیں، ہماری عادت ہے کہ ہم نہ اگر بات کریں تو ہمیں روزگار ہی نہیں ملتا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے سسٹم میں خامیاں ہیں ان پہ بھی ہم توجہ دیں، اور ایک ایسا پروسیکیوشن سسٹم بنائیں جو باعث نہ ہو، جو کسی سیاسی دباؤ کے تحت فیصلے نہ کرے، اور وہ پرماننٹ رہے. ایک پرماننٹ ادارہ ہونا چاہیے پروسیکیوشن کا. یہ نہیں کہ آج میں آیا ہوں تو میں نے سیکٹری چینج کر دیا، آپ کل آئے ہیں آپ نے سیکٹری چینج کر دیا. نو، پرماننٹ ہو، سیاسی جماعتوں کے آنے نہ جانے سے فرق نہ پڑے، اور انتہائی کمپیٹنٹ لوگوں، خواہ ان کی تنخواہیں آپ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دے دیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. یہ دوسرا تیسرا کیس ہے پچھلے 2 ہفتے میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور نوید صاحب جتنے کیسز بھی نیب کے تھے ان کے خلاف، خواہ وہ سرکاری ملازمین تھے، خواہ وہ نواز شریف کی فیملی تھی، خواہ وہ آصف زرداری کا مسئلہ ہے، خواہ وہ شاہد خاقان عباسی ہے، خواہ خواجہ آصف ہے، تو اس کا مطلب ہے پروسیکیوشن میں کہیں نہ کہیں خامی ہے، اور ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. یہ تو بہت عذاب کی بات بنا دی ہے آپ لوگوں نے کہ لوگوں کو ذلیل کر دو، ان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دو، اور پھر پتہ لگے کہ جو تم نے کیس بنایا وہ اس قابل نہیں تھا کہ سسٹین کرتا.